आदाब नाज़रीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। जम सोब किस नरवाल तो बटन इलाकस मज मुकीम रोहिंग्या पनाह गुजीनन हिंद दस्तावेजात चेक करने बापत योदवे इंतजामिया तरफ वेरिफिकेशन आई शुरू करने या दौरान गैर कानूनी तौर मुकीम रोहिंग्या पनाह गुजीन होल्डिंग सेंटर मुंतकिल आई करने तत इंतजामिया तरफ फैसला मुत निन गैर कानूनी तौर मुल्कस मज मौजूद रोहिंग्या पनाह गुजीन मुल्क बदर करने। मजीद तफसीलात जम्मू पे दिवन प्रिया राजपूत। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ और मैं हूं प्रिया राजपूत। जिस तरह से रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने की कवायद शुरू हो गई है, कल से ही हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं जिसमें हम पूरी जानकारी दे रहे थे कि एमए स्टेडियम में रोहिंग्या को बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए। उसमें वैसे वो रोहिंग्यास को अब जो है डिटेन कर दिया गया है जिनके पास कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं था। आपको बताना चाहेंगे कि 170 से ज़्यादा रोहिंग्यास को हीरानगर जेल में डिटेन किया गया है। अब या तो फिर उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा या फिर अगर उनको अपना देश एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनको डिटेंशन कैंप है वहीं पे रखा जाएगा। आपको बता दें इस वक्त हम राजीव नगर में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉयमेंट का काम करने के लिए यहां पर आ चुकी हैं। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जितने भी जहां पर रोहिंग्यास रहते हैं वहाँ से उनको निकालने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग जम्मू के इलाके हैं जहाँ पर पूरी वेरिफिकेशन चल रही है और ये भी पूरी कोशिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी जिस तरह से वायलेंस ना हो। इस वजह से ये जहाँ रोहिंग्यास रहते हैं वहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने तैनात की है ताकि कोई भी इस तरह से हलचल होती है तो ये हमेशा तैनात रहें। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम राजीव नगर में हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहिंग्यास की ये बस्ती है। यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अगर हमला होता है या कुछ भी इस तरह की वारदात होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रहे। अगर आपको थोड़े से कैमरा पर्सन तस्वीरें बताएं तो ये सारी आप जो बस्ती देख रहे हैं यहाँ रोहिंग्यास की बस्ती है और ये रोहिंग्या यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 2008 के बाद ही यहाँ पर रोहिंग्यास आना शुरू हो गए थे और 2017 होते होते तक ये संख्या लगातार बढ़ती गई। जम्मू के 30 ऐसे स्थान हैं जहां पर रोहिंग्यास अपनी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार जैसे तो जम्मू कश्मीर में 13,000 से ज़्यादा ऐसे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी रहते हैं, परंतु अगर सिर्फ रोहिंग्यास की हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में 5,000 से लेकर 7,000 के बीच की संख्या है रोहिंग्यास की, अप्रॉक्सीमेटली है। परंतु फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है जिसमें बताया जा सके कि रोहिंग्यास का पूरा डाटा कितना है। परंतु जिस तरह से जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी रोहिंग्यास रह रहे हैं उनको अब बाहर निकाला जाएगा, इस वजह से यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। और ये जितनी भी आपको बस्ती दिख रही है थोड़े दिनों के बाद ये सारी की सारी बस्ती यहाँ पर खाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ से जितने भी रोहिंग्यास है उनको अब बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मंदिरों में चोरी हो रही थी उनमें भी इनका नाम पाया गया था और कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में भी इनका हाथ पाया गया था, इस वजह से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकालने की। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस मं फोर्सेस तरफ नाक लगित तलाशी कार्रवाई शुरू आमत करने। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवेस पे पटन इलाकस निश फौज तो पुलिस तरफ नाक लगान आमुत यथ दौरान मुसाफिरन तो गाड़ वालन हज बारीकी बीनी सान तलाशी निन येल जन मुसाफिरन हिंद शनाख्ती कार्ड चेक कर। तह पाओ चत रात शाम सपुद ब्रन पटन इलाकस मज पुरस्रार धमाक ताम सपुद न धमाकस मज कह जानी या माली नुकसान। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मन आज महकमे सेहतस मज काम करन वालों कंसोलिडेटेड पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों तो हेल्परों तरफ कैंडल लाइट एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मं शामिल मुलाजिम इंतजामिया से खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस मं शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम पत्मो कहिया कालो पे महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवन ताहम तिहद मसलन त्रावनस हवाले कह कदम तुलन यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस मं शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया से मांग करना मिनिमम वेजेस एक्ट मुस्तकिल तनख्वाह वागुजार करने अलावा गन तिहद जायज मुतालबा हल यी कर। एहतजाजस मज आरटीआई मूवमेंट कारकुन मौजूद। लागू करो
فوکس کیا جا رہا ہے جموں کشمیر آرٹی موومنٹ کی طرف سے. اس کے علاوہ ساتھ میں ہیں کنسالیڈیٹڈ ہیلتھ ورکرز. اس میں ہیں زیادہ تر ہمارے کنسالیڈیٹڈ سویپرز, پارٹ ٹائم سویپرز, پھر ہمارے اس میں ہیلپرز ہیں, کچھ ڈرائیورز بھی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے. یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, نام دیا ہے سرکار نے کووڈ واریئرز. بالکل واریئر ہیں یہ, بٹ فار انفارمیشن آف پیپل, جو عوام ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے بولنا چاہوں گا, ان واریئرز کو جو کیا بولتے ہیں ویجز دیے جاتے ہیں, سیلری دی جاتی ہے, وہ ہے 500 روپے مہینہ, 500 روپیز پر منتھ. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو 830 روپے, کچھ لوگوں کو 1000 روپے, کچھ لوگوں کو 100 روپے بھی, اور میکسیمم جو ہے 10-15 ڈرائیور اس میں ہیں ان کو دیا 3000 روپے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ سرکار نے قانون بنایا منیمم ویجز ایکٹ. انڈر منیمم ویجز ایکٹ جو ہے کوئی بھی, چاہے سرکاری ادارہ ہو, غیر سرکاری ادارہ ہو, پرائیویٹ ادارہ ہو, وہ کسی بھی امپلائی کو منیمم ویجز ایکٹ کے نیچے 225 روپے سے کم ویجز نہیں دے سکتا پر ڈے. بٹ ان کی جو ویجز ہے پر ڈے ہے, کچھ کی 30 روپے, کچھ کی 40 روپے, کچھ کی 15 روپے. یہ تو افسوس کی بات ہے. تو سرکار نے اگر منیمم ویجز ایکٹ کا قانون بنایا ہے تو اس قانون کا پالن کیوں نہیں کر رہے, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہے اس قانون کی؟ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا, اس پرائیویٹ ادارے کو, چاہے وہ کوئی پرائیویٹ سکول ہو, کوئی پرائیویٹ شو روم ہو, اس کے مالک کو اریسٹ کیا جائے گا, اس کو بدنام کیا جائے گا میڈیا میں, سرکار کی فوج جائے گی وہاں پہ, پھر جو ہے سرکار کا لیبر ڈپارٹمنٹ جائے گا وہاں پہ. بٹ ان کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے کیونکہ سرکار خود وائلیٹ کر رہی ہے اس قانون کو. تو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم سرکار سے گزارش کریں گے کہ جو آپ نے منیمم ویجز ایکٹ بنایا ہے, کم سے کم ان کو جو ہے ویجز اس کے انڈر دی جائے 6700 روپے پر منتھ. اس کے بعد ان کو کنفرم بھی کیا جائے اگلے سٹیج پہ, مگر پہلے سٹیج پہ ان کی جو ہے سیلری جو ہے کم سے کم 6700 روپے پر منتھ ہونی چاہیے. سونوار سری نگر کے لوکو طرف شکایت باوان ونمت جی بی پنت اسپتال سے نزدیک سڑک وسط ین کن لوکن مشکلات ویترن پیون. مقامی لوکن ہند ون یدو یو ای ڈی طرف علاقس میں ڈرینیج سسٹم صحیح آو کرنے, تاہم آئی سڑکیں شیر پور کرنے, یم ست لوک سٹھا آولنس من ہین آمت. تمو وون انتظامیہ لوکن ہند مشکلات دور کرنس مز غیر سنجیدگی ہند مظاہرہ کران. مسئلہ یتنس یہ ڈرین کنیکٹیویٹی کرمس ای ڈی والو. مسئلہ گو یہ مکلو پن کام کرت, یہ تھوک سڑک اتھے پہ واتان یتس کالس ایکسیڈنٹ گھس حادثہ گھس تیس کالس کرن یم کہین. تھی وچو جے بی پنت ہاسپٹل یتنس کھانا سسٹما گورمنٹس کھانا سسٹم. پریشان یتس کالس یم کھیہ نت کھیہ حادثہ کرن یتھ تیس کالس آئندہ نت کہین. مطلب اگر تمو کام کر کم سے کم یہ کرن ٹھیک. اگر تم ٹھیکدارن کام کر پن کام نبو تم, باقی لوگ تھین پریشان کر سڑک ختم. یپ وچو ٹریفک دباؤ تہ یہ مشکلات, یہ منان پکن ٹریفک ول تران کیا تم کوکن نن یہ ٹریفک. مسئلہ ثہ وچ تو مہربانی کر سڑک کوتا دوب. اگر ات من گاڑی گئی کھانا یا بچے گو کھانا, یہ ما لوکل سڑک, یہ ما لنک روڈ, یہ مین روڈ. کم سے کم گورمنٹس کھانا خیال کھانا سسٹم اپیل یہ کرو ٹھیک, یت کرو مہربانی کی کن حادثہ ورائے گھِ ٹھیک گھن, ٹریفک گھِ بحال گھن. واگورہ کیری بارہمولہ کے لوکو شکایت باوان ونمت علاقس مز سڑکیں خستہ حالی کن لوکن پھیرنس تھورنس من مشکلات ویترن پیون. تو یدوے علاقس مز سڑکیں خستہ حالی ہند معاملہ کئی آئی پھر حکامن ہند نوٹس مز تہ ناو, تاہم آز تام سڑکیں شیر پور کرنے آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے منگ کرنے آمت علاقس مز سڑکیں خستہ حالی گھ دور کرنے ین یتھ لوکن بتھین ول مشکل دور گھن. واگورہ بلاک کالنی. ہاں یہ زبردست پرابلم روڈ. وچ زمین ول یم ساری زمین تراؤن خاطر تیار, لیکن گورنمنٹ کران کی. یہ ووگر پہ وتر گام تین واریاہ خستہ حال. یتُے یوت نہٕ تُہۍ وٕچھِو ییٚتیُک ڈرینیج سسٹم, ییٚتیُک آبہٕ سسٹم, تُہۍ وٕچھِو نالہِ سسٹم ییٚتیُک, تُہۍ وٕچھِو دٔلیٖل کیٛاہ چھِ, کٕہٕنۍ چھِنہٕ پرٛژھان.
انتظامیہ دِوان یوکُن انتظامیہ چھیی اوت پتمہ الیکشن گوٚو چیئرمین الیکشن تم تمے دۄہ آمٕتۍ تنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام چھُنہٕ کٕہٕنۍ یپٲرۍ آمُت بالکل نہ حظ کِہیٖنۍ تمے دۄہ چھُ سُہ دۄیہِ پھِرِ آمٕژ یور ووٹو خٲطرٕ تمہِ پتہٕ ہاتو تلہٕ حظ ژٕ اَنتہٕ سُہ تٔمِس ووٚن بہٕ وَنس برونٛہہ کَنہِ ژٕ آیکھا تَنہٕ پٮ۪ٹھ یوکُن سا یتھ حظ ترٛایکھ تیٖل تہٕ مگر یتھ حظ ترٛووُکھ نہٕ صحیح تیٖل کِہیٖنۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ ہیرٕے ناوٕے پتہٕے نہ حظ چھُنہٕ کینٛہہ کیٛاہ پتہ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ أتھۍ کٕم چھِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ أتھۍ کیٛاہ حِسابہ چھِ ییٚمہِ روڈُک پتہٕ عذاب چھُ گژھان پکنس منٛز پیسنجرن تہِ اور گاڑِ تہِ چھِ گژھان اَسہِ حظ چھِ واریاہ عذاب یورٕ خٲلی پٹٲے حظ چھِ اَسہِ خٲلی پھٕٹان اَسہِ چھِ پیٚوان خٲلی ؤری ژٕ مان 3 رٮ۪تھ پیٚوان اَسہِ بوٗشِنٛگ کَرٕنۍ یَتھ گاڑِ اہن حظ آ پچگام کرالو قاضی گنڈ علاقہ کے لوکو طرف محکمہ پی ڈی ڈی یس خلاف احتجاج کرت شکایت باوان وونمت علاقہ مز بجلی ہز یت گھے تو بجلی نظام خستہ حالی کن لکن سٹھا مشکلات ویترین پیوان یل زن خستہ حال ترسیلی نظام آسنس باوجود بجلی پول نہ کن بجلی تار کلین تو مکانن ست جڑت یم ست علاقہ مز بوڑ حادثہ پیش ہیکہ سپدت مقامی لکن ہند ون اگر زن متعلقہ محکمہ کن ملازمن واریاہ پھر ون آو تاہم آو آز تام علاقہ مز بجلی نظام صحیح کرنے تمو کر متعلقہ محکمہ کن اعلیٰ حکامن اپیل علاقہ مز گھ بجلی نظام صحیح یون کرنے یت ن لکن مشکل ویترین پہ چودھری نذیر میں اس حلقے کا سرپنچ بھی ہوں. ہم اس وقت اس پچگام کے گاؤں میں جہاں پہ کھڑے ہیں جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہاں پہ ایسا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایچ ٹی لائن جا رہی ہے اور ایچ ٹی کی لائن دیکھیں آپ خالی 2 تیلیاں ڈال کے لائن کو بنا رکھا ہے جس میں شام کو ایسا ہوا کہ تقریباً 5-6 گھر ہمارے جو ہیں جلنے پر وہ ہو گئے تھے جل گئے تھے مشکل سے بچے وہ اور اوپر سے ٹرانسفارمر نہیں ہے کچھ نہیں ہے فیس ہم دے رہے ہیں فیس سارے بالکل ٹھیک ٹھاک ریکور کر رہی ہے گورنمنٹ اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. ٹرانسفارمر تقریباً کرالو ہے ساتھ میں گاؤں وہاں کے 3 جلے ہیں پچگام میں 2 جلے ہیں اوریل میں پتہ نہیں کتنے جلے ہیں 6-7 ٹرانسفارمر ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور نہ وہ پوری طرح اس کو دیکھتے ہیں اور نہ وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دلا پاتے. پٹن علاقہ لوکو طرف محکمہ پی ڈی ڈی یس خلاف شکایت باوان وونمت یودوے علاقہ مز بجلی ہز قلت دور کرنے باپت لچھ واد روپین ہز پینل آئی فراہم کرنے تاہم چھ متعلقہ محکمہ کے غیر ذمہ داری ست پینل از تام نصب آمت کرنے. تمو کر متعلقہ محکمہ کن اعلیٰ حکامن اپیل فراہم کرنے آمت پینل گھن نصب کرنے تاکہ علاقہ مز گھ بجلی قلت دور. پچھلے سال بھی ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پٹن ریسیونگ اسٹیشن میں جو پینل ہے وہ خراب ہوئے تھے اس وجہ سے وہ لوڈ کٹ ہو رہا تھا پٹن ریسیونگ اسٹیشن میں. تو پھر ہم گلستان نیوز کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے نیوز چلائی تو گورنمنٹ نے ان کی بات سنی اور لوگوں کی بات سنی. گورنمنٹ کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے وہ پینل ایشو کیا ہے. تو مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ کی پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کی غفلت شعری کی وجہ سے وہ پینل وہاں پڑے ہیں اس کے سہنے میں پڑے ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ پی ڈی ڈی حکام سے کہ مہربانی کر کے وہ پینلز انسٹال کیجیے. برکاتہ اس پتمس ونس من گئی پرابلم پاورچ واریاہ شکر گزار گلستان نیوزچ یم سن نیوز برو کن پھیلو کہ ہر وقت گژھان پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس مز اور آفسرن نش ون صرف اس یہ پرابلم اس گژھان اوور لوڈنگ آسان تمو سوز اوتر پینل تہ مگر پینل واژ مگر تم چھن ون لاگان کہین اس ون تو اس کم کیا یم کرمت گناہ کرمت اس کیا تم لاگان کہین یہ اہد تم پینل ونکس آنگنس مز اتہ تم رودس دودران ام کھانا قدم تلان تم یوٹیلائز کرنے خاطر کرن کیا کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ پٹنس وریو پہ ایشو کہ یت کٹ کران پاور اگر 3 گھنٹے پاور یم 1 گھنٹہ تراوان 2 گھنٹے کران کٹ تو پتہ ڈپارٹمنٹن ونان یہ کیا دلیل ونان یہ پینل یہ گژھان اوور لوڈ پینلن گژھان اوور لوڈ یہ پران پینل واریاہ پران پینل چونکہ یمو گمژ واریاہ سروس دِژمٕژ گمژ خراب تو تمہ متعلق کر ڈپارٹمنٹس ست کت چونکہ گلستان کہ وسات ست واتنو اعلیٰ حکومن تان کت تو چونکہ آئی ات پینل آز برو ریت آئی ات پینل
پینل یُتھ حظ چھِ کران کٲم ڈِپاٹمنٹ چھِ کران کٲم ڈِپاٹمنٹن چھِ تھٲومٕژ یِم آنٛگنَس منٛز دۄدراونہِ اَتھ چھِ پیٚوان روٗد پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ پیٚوان شیٖن پٮ۪ٹھ تہٕ یِم چھِ دۄدران اَتہِ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس دِژے ڈِپاٹمنٹن یِم پینلہٕ اگر اَتھ یِہنٛدِ گُلِستان وسالتو سۭتۍ چھِ وَنان أسۍ اعلیٰ حُکامن تانۍ یہِ واتناوان یہِ کَتھ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرتو اَتھ کٲم اَتھ کٔرتو کانٛہہ حلا ژھٲنٛڈتو اَتھ یُتھ اَسہِ تہِ یہِ آسٲیِش پٹنہٕ کِس عوامس تہِ یہِ آسہِ ماچھامہِ ترالس مز قائم گورنمنٹ بائز ہائی سکولس مز بنیادی ڈھانچہ تو سہولتن ہز عدم دستیابی ہند شکایت باوان وون والدینو تو مقامی لکو زِ سکولس مز کلاس رومن ہز کمی علاوہ دویمین سہولتن ہز عدم موجودگی ست بچن ہز تعلیم متاثر سپدن تو یدوے امہ حوالہ متعلقہ محکم کن حکامن ون کیا تاہم آئی زیر تعلیم بچن ہند مشکلات دور کرنے تمو کر ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامس اپیل زِ سکولس مز گژھِ بنیادی سہولتن ہز دستیابی ممکن بناون یُتھ نہٕ زیر تعلیم بچن ہز تعلیم متاثر سپدِ سر ہمارا سکول سر یہاں پہ بہت سارے 100 سالوں سے چل رہا ہے سر لیکن ابھی تک اس سکول میں ہمیں کوئی پروگریس نہیں دکھ رہی ہے سر اس کی بلڈنگ جو ہے سر فرسٹلی وہ 3 کمرے کی بلڈنگ ہے ایک ہائی سکول کی سر جی جہاں پہ رول ہمارا ہے 300 سے زائد رول ہے تو 3-4 کمرے کی بلڈنگ ہے اب گورنمنٹ نے ایک ہمارا جو ان کا پتہ نہیں استاد صاحبان جو بتا رہے ہیں سر بول رہے ہیں یہ ہم نے اپنے فنڈ سے بلڈنگ فنڈ سے بنایا شیڈ ایک بنایا ہے تو ٹینے کا جو شیڈ بن رہا ہے جو سر جولائی کی گرمی میں جو بچے نہیں سر جو ناقابل برداشت ہے سر ہمارے یہاں کے لیے سر دوسرا سر سکول کی جو سر یہاں پہ تعلیم ہاں سر جی جو سکول کا ہمارا ہے سر وہاں پہ ایفیکٹ پریویسلی جو 10th کلاس کا ریزلٹ ہوا سر تو اس کا سر ایفیکٹ ہمارے جو بیکاز آف انفراسٹرکچر جو یہاں پہ اویلیبل نہیں لیک آف انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ایفیکٹ پڑتا ہے سر ایجوکیشن پہ سر بچوں کی ایجوکیشن پہ سر تو 3% کا ریزلٹ آیا سر جو پیچھے 10th کلاس کا ریزلٹ ہوا ابھی سر تو 3-4% کا ان کا ریزلٹ آیا سر اس میں اوپر سے یہاں پہ سر سکول کی راہ جاتی ہے سڑک جو جاتی ہے سکول کی اور سر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ویژولز پلیز سر آپ اس کا ویڈیو یہ ہمارے سر یہاں پہ ایک وزٹ ہونا چاہیے ہم سر پورے یہاں پہ اگنور کیے ہوا سر علاقہ ہے سر بیکورڈ علاقہ یہاں پہ BPL سر 80% لوگ رہتے ہیں جو ہم اپنا داخلہ پرائیویٹ سکول میں بچوں کا نہیں کر سکتے ہیں سر وہاں کے چارجز بڑے ہائی رہتے ہیں سر فی چارجز بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں سر تو گورنمنٹ ہماری سر ہمیں اگنور کر رہے ہیں سر پتہ نہیں یہ گورنمنٹ اگنور کر رہی ہے یہ ہمارے یہاں لوکل آفیسرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم اگنور ہو رہے ہیں سر تو پلیز سر ہماری ریکویسٹ ہے پورے بستی کی ریکویسٹ ہے سر آپ یہ ہماری بات سر پلیز اعلیٰ حکام تک پہنچائیے سر پلیز سر منظور احمد شاہ بہت روزان باغ اندر ماچھام ہائی سکولس نزدیک اس پرابلم یہ سکولچ اس سکول ہائی سکول کمرہ حظ خالی 3 بورڈ حظ کھوڑ 2018 مز ہائی سکول مگر بلڈنگ ہند ہتک ناوی ون بلڈنگ تھی وچو پان تہ بلڈنگ ہز حالت کیا کمرہ 3 کلاس 10 خبر کت مینیج کران 10 کلاسن ان کمرن مز تہ زانن یم تہ یہند افسر یم کس رول اپلائی کران یپر دپان کووڈ SOPs کرو سا فالو خبر SOPs کت گھن فالو سرکاری سکول مز گورنمنٹ پرائیویٹ سکول کیا کران تو گورنمنٹ سکول مز کت دویم چیز ون شیڈ بناوان مگر اس شیڈس مز کیا حال روز سان غریب بچن ہند جون جولائی مز اگر تم افسر وچان یمن پہ بڑ بڑ تنخواہ ول تم کرسین پہ بہت مگر یور وزٹ کران کی سڑک حج سڑکہ ہز حالت کیا بارش مز روزان تھی تھی وچان سڑک کوچ ربہ دار سڑک ات کیا حالت روزان ربہ مز رود لاگ تمہ سات زانن تم بچہ تو تہند مول تو تم ماسٹر یم ڈیوٹی رزلٹ اس ریسنٹلی درا ان بچہ 34 کن 36 مز دپان لم لم گمت 4 بچہ پاس شاید 4 گمت کن 3 یہ افسوسک مقام یت سکولس مز 20 ٹیچر آسن ون گو کینسا ہنا گورنمنٹ تہ غلطی کیا بلڈنگ ون گو ہنا ماسٹرن ہز تمو کیا پڑھن تیت یم بچہ کہ یم ہیکن کہیں پاس گژھت کم سے کم گھن توتہ 2 گھن پاس مگر 3 گئی پاس یہ افسوسچ کت کہ غریبن کیا حالت سکولن مز گھن کیا من غریبن ہند بچہ پڑھن امیرن ہند ما پڑھن تیل آسیا بلڈنگ بنیم ون سرکارس مطالبہ سان حالن پہ اگر تم نظر دہن تم کرہن مہربانی یور دہن نظر یت سکولس کیا حالت تہند وسادت DC صاحبس خاص کر اپیل کران کہ تم دین یت نظر تم وچن نمن غریب بچن ہز حالت کیا نمن سرکاری سکولن مز شپین پیسٹرسائڈ ایسوسیشن طرف آز اکس پریس کانفرنس ہند سانز کرنے یا دوران تمو راہ کھالان وون انتظامیہ طرف تم بلا وجہ تنگ طلب کرنے یم ست تہد روزگار متاثر سپدان تمو وون انتظامیہ تمن
تمو وون انتظامیہ ست تم پریت کان تعاون فراہم کرنے باپت تیار تو یدوے کان غیر قانونی کامہ مز ملوث لبنہ یہ تمن خلاف گژھِ سخت کاروٲیی کرنہٕ ہماری افیلیشن جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے ہمارا ایک کنٹرول ہے کوالٹی کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر ایگریکلچر ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول کمپلیٹلی کوالٹی کنٹرول ہمارا ڈائریکٹر ایگریکلچر اس کے جتنے بھی قانون ہیں ان قانون کو فالو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ریٹیلر اس قانون سے خلاف کرے گا تو اس کو سزا کا مستحق ہوتا ہے پٹواری صاحب آتا ہے پٹواری صاحب کے ساتھ چوکیدار صاحب آتا ہے چوکیدار صاحب کے 2 4 5 6 آدمی اور ہوتے ہیں جب وہ دکان پہ آتے ہیں تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو وہ خواہ الٹا پلٹ کرتے ہیں آتے ہیں انڈو ہراسمنٹ کرتے ہیں اور باہر لوگ آتے ہیں لوگ دیتے ہیں اور یہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ نقلی دوائی ہے اس سے ہماری مطلب فیم جو ہماری ہم بھی ٹریڈر ہیں ہم بھی اتنے 200-400 کروڑ کی بزنس ہم بھی کرتے ہیں ہماری ٹریڈ پہ کافی برا اثر پڑتا ہے ایک کمٹمنٹ دے دیے ہم اپنی طرف سے ہر کوئی سوچتا رکھیں گے مطلب خدا نخواستہ کہیں بھی آپ اگر سپیریس مٹیریل جو تو کبھی ہوتا نہیں ہے پورے کشمیر میں لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں بھی آپ دیکھنے میں آئے گا تو آپ کو ہم شانہ بشانہ ہماری ایسوسیشن آپ کے ساتھ رہے گی کر رہے ہیں کہ ہم اس گروور کو جس انڈسٹری سے ہم وابستہ ہیں ہم پیسائڈ ہیں لیکن پہلے تو ہم گروور ہیں جب ہماری انڈسٹری خدا کے فضل و کرم سے صحیح سلامت رہے جب اس گروور کو صحیح سلامت یہ فروٹ رہے گا تب ہم ہیں تب ہمارا پورا پریوار ٹھیک رہے گا دوائی لینے آئے گا ریٹیلر کے پاس آئے گا دوائی لینے کے لیے تو اس سے کہہ دے مجھے بیچ نمبر چاہیے بیچ نمبر بل جب وہ بل دے گا بل پہ بیچ نمبر ضرور ہوگا اور اس کا نام اوپر لکھنا ہے ڈیٹ اس پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور انگوٹھا لگانا اس پہ ضروری نہ بھولیے ریٹیلر سے کہہ دو اس کا انگوٹھا بھی اس میں اس کا سائن بھی ہونا چاہیے اس پہ وہ فالو ہم برابر کر رہے ہیں म्यूनसिपल कमेटी डोडास मज काम करन वाल सफाई कर्मचारी योदवे पतमो कईहाव दहो पे काम छोड़ हड़तालस पे यथ दौरान मुख्तलिफ जायन पे ोट डेर जमा आसने सत लुकन मुश्किलात व्यातरन पेवन तत वोन मुतलक हुकामो जे जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज एहतजाजी सफाई कर्मचारियों हंद जायज मुतालबा हल कर युथ न लुकन मजीद मुश्किलात व्यातरन पे एडवाइजर आया मैंने हर बार यही कहा कि ऊपर वाले के लिए कम से कम इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनकी जो सैलरी है वो इनको बढ़ाई जाए या तो इनको परमानेंट किया जाए या तो इनको जब से यूटी बनी है कम से कम यूटी के हिसाब से तो इनको एवरेज मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ बार बार इन्होंने भी हड़ताल की हमने इनको रिक्वेस्ट की कि देखो भाई ये मसला जो है ये ऊपर का है हमारे तक तो जो हमसे हो सकता है मेरी पूरी म्यूनसिपल काउंसिल मेरे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं सब इनके साथ हैं ऐसी बात नहीं है कि हम इनसे बाहर हैं देखिए हालात शहर के हैं शहर वाले भी इसमें कोऑपरेट करते हैं शहर वाले भी कहते हैं कि नहीं जी इनका कुछ ना कुछ बने समझा बुझा के इन्होंने भी माना कुछ कदम हम आगे निकले कुछ कदम वो आगे आए उन्होंने कहा ठीक है जी हम सफाई कर्मचारी जितने भी हैं परमानेंट इनको काम पे जाने देंगे अब हमने एक उसका रोस्टर बनाया यानी कि कल अगर हमारा भरत रोड साफ होता है तो आज हमने पूरी मार्केट पुरानी मार्केट से लेके डामुगले तक साफ करना है तीसरे दिन ऐसे ही क्योंकि 14 मुलाजिम सारे हैं 14 में जिसमें मस्जिदें भी हैं मंदिर भी हैं कोई ऐसे अदारे हैं जहाँ ज़रूरी सफाई करनी है 3-4 आदमियों को वहाँ बांट दिया और 7-8 आदमी जो है बाजार में लगाए हैं फिर इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ थोड़ी जामिन कम हो जाए जामिन कम हो जाएगी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंट्री गेट भी लगेगा आपकी बात हमारे सारा आंखों पे अच्छा आपने पिछली बार घंटाघर का भी बोला था उसके लिए भी परसों मैंने बोला था इनको बिजली वालों को कि हमें एक स्पेशल लाइन दी जाए जिससे हम इस घंटाघर को चालू करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे म्यूनसिपलिटी को ये घंटाघर हैंड ओवर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बनती है जिला अनंतनागस मज कम नर्सिंग होमन मुतलिक वोन चीफ मेडिकल ऑफिसरन वजि विजि नर्सिंग होमन मज बनाने आमत टीम तरफ चेक कर तो योदवे खामी लबन तो तिमन खिलाफ कार्रवाई कर तमो वोन मजीद मयार मुताबिक जारी गाइडलाइनस पे अमल करन वालें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फराहम कर ऐलान जारी है नज़र मारने के लिए इन नर्सिंग होम्स में वेदर दे फुलफिल द क्राइटेरिया आर नॉट वेदर दे हैव सम लूपहोल्स दे सी देम इफ दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स
At that time, we are bound to seal the nursing home. Thank you. एक टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग, वही उनको देख रेख कर रही है, वही एग्जामिनेशन क्लिनिकल एसेसमेंट्स एज वेल नर्सिंग होम्स का कर रही है, देख रही है whether as per guidelines they fulfill the criteria or not. Then they are given, when they fulfill the criteria, then they are given the provisional registration. ये 8 डॉक्टर्स की टीम है जो अपना रिपोर्ट देती हैं. जिस वक्त हमें इन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है उस वक्त ये अपना रिपोर्ट देती हैं, उसी पर हम देते हैं उनके रिपोर्ट पर उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. जिला अस्पताल किश्तवाड़स मज आवाज जानशुदी दोह मनाने यथ मज ADC किश्तवाड़ मेहमान खसूसी सिंदरंग मौजूद अत मौके पे अस्पताल इंतजामिया तिबी तनीम तिबी अमल सलाह तलब इलम तौजूद ये जन प्रोग्रामस मज माहरीनो तरफ स्कीम तो अद्वियातन मुतलिक जरूरी जानकारी फराहम कर. आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो जन औषधि दिवस जो है वो मनाया गया. जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ्ता पूरा हमने जन औषधि वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया. इसमें हफ्ते के अलग अलग दिनों में हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी जो कि हमने यहाँ पे की, जिसमें हमारे ADDC साहब जो किश्तवाड़ के हैं वो चीफ गेस्ट थे. हमारे ANMT स्कूल और BSc नर्सिंग के बच्चे जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आज जो है खुसूसन जन औषधि के बारे में उन्होंने फंक्शन के दिन बोला और अपने अपने ख्यालात जो है जाहिर किए और कोशिश की कि लोगों तक ज़्यादा लोगों तक इसका मैसेज पहुँचे. शुक्रिया. नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल.